نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوشامدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ میں ہوں ماہرخ شہریار۔ ناظرین، اس وقت عالمی سطح پر تمام نظریں اسلام آباد پر مرکوز ہو چکی ہیں، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ مذاکرات کی امید کی جا رہی ہے۔ جنگ بندی کا وقت ہے جو کہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ محض چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، جس کے باعث خطے میں ایک بے چینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور سفارتی سرگرمیاں بھی عروج پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں، تاہم اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے تاحال کوئی حتمی اعلان ہے جو کہ سامنے آ کے نہیں دے رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر کالیباف، ان کی جانب سے واضح موقف اختیار کرتے ہوئے بتایا گیا کہ دھمکیوں اور دباؤ کے ماحول میں مذاکرات ممکن ہی نہیں ہے اور ایران اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بالکل، دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ ایران کو فیصلہ کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے اور تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سفارتی ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بیک ڈور رابطے جاری ہیں اور پاکستان ثالثی کے کردار میں اہم پیش رفت کر رہا ہے۔ مختلف چینلز کے ذریعے اعتماد سازی کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اور ممکنہ مذاکرات میں جنگ بندی کو مستقل شکل دینے پر پابندیوں میں نرمی اور سیکیورٹی معاملات زیر بحث آ سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر بر وقت مذاکرات شروع نہ ہوئے تو کشیدگی دوبارہ شدت اختیار کر سکتی ہے، جس سے نہ صرف خطہ عدم استحکام کا شکار ہوگا بلکہ عالمی معیشت خصوصاً تیل کی منڈیوں پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی۔ ہمارا پینل ہمارے ساتھ ہی موجود ہے، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ یہی سارے سوالات ہیں جن کا جواب لینے کی آج پھر کوشش کریں گے۔ احتشام الحق صاحب ہمارے سینئر پینلسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اس کے علاوہ ہماری سینئر اینالسٹ نغمہ جعفری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دونوں کو ویلکم کریں گے۔ احتشام صاحب، گزشتہ روز سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، کہا جا رہا تھا کہ ایران کی جانب سے یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ آج کسی بھی وقت ایرانی ڈیلیگیشن پہنچ سکتا ہے، دوپہر کا وقت ہو چکا ہے، جس طرح سے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ صرف 3 گھنٹے کی تو بات ہے، 3 گھنٹے میں وہ یہاں ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جے ڈی وینس کی جانب سے بھی کوئی بڑی خبر وہاں سے سامنے نہیں آ رہی ہے۔ ابھی تک ان کا ڈپارچر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں ہو سکا ہے۔ آگے آنے والے وقتوں میں کیا دیکھ رہے ہیں، کتنا ٹائم مزید یہ جو دوسرا راؤنڈ ہے لے سکتا ہے؟ دیکھیں ماروق، بنیادی طور پہ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سیز فائر کی ڈیڈ لائن ہے وہ پاکستان کے وقت کے مطابق آج رات کو 8 بجے ختم ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ امریکن نے رکھی تھی ڈیڈ لائن تو یہ امریکہ کے ٹائم کے مطابق کہ صبح 3 بجے بدھ والے دن، کل 3 بجے صبح بدھ والے دن جو ہے نا یہ ختم ہوتی ہے، لہٰذا اس میں ابھی خاصا ٹائم ہے اس میں۔ دیکھیں اب جس طریقے سے ایک دن کی ڈیلے کی بات ہو رہی ہے مذاکرات کی، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، میں نے باقاعدہ دن بتا دیے تھے، بدھ جمعرات جمعہ کو یہ ٹاک شروع ہو سکتی ہے تینوں دنوں میں۔ تو دیکھیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بدھ جو کل کا دن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ جو اعتماد سازی میں معروف فقدان آیا، اس کی 2-3 وجوہات بنی ہیں۔ میں آپ کو 1 منٹ کے اندر ساری ایک سینیریو بتا دیتا ہوں، خبر بھی ہے اس میں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں 15 سے 18 تاریخ کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران کا دورہ کرتے ہیں، انپریسیڈنٹڈ 3 دن کے لیے وہ وہاں پہ رہتے ہیں، اور جو اطلاعات ہیں، جو انفارمیشن ہے، جو بتایا گیا ہے کہ ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، ایک بلو پرنٹ معاہدے کا بن گیا تھا، ایک جس کو کہتے ہیں ایم او یو ٹائپ کی چیز سامنے آ چکی تھی، کنورجنس آف انٹرسٹ دونوں طرف سے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل کی جب آپ نے دیکھا وہاں سے آتے ہیں تو 19 تاریخ کو ان کی اپنا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات ہوتی ہے، اور جو اطلاعات ہیں ویسے تو اس میں ڈینائل بھی آیا، اس میں کچھ اور کہا گیا، سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میری بات نہیں ہوئی، لیکن بات ہوئی، انہیں بتایا گیا کن کن چیزوں پہ ایک قسم کی خوشخبری بتائے گی کہ کہاں ایران نے لچک پیدا کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس میں ایک سنسنی آتی ہے 19 تاریخ والے دن، وہ امریکن ویسل، ایرانی ویسل جو چلتی ہے 265 فٹ لمبا جہاز ہے، وہ چلتا ہے شنگھائی سے نئی پورٹ سے، اور اس نے اپنا ریڈ سی سے ہو کے ادھر سے اس نے آنا تھا ادھر چابہار بندرگاہ پہ جو گوادر کے پاس ہے۔ ابھی اس کو روک لیا گیا۔ ابھی جو اندر سے جو پتہ چل رہا ہے معروف، اس کو روکنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے اپنی کوئی اتھارٹی ہیجمنی بتانی تھی امریکن نے۔ امریکن کو لگتا ہے کہ یہ جہاز کیونکہ شنگھائی سے آیا ہے، اتنا بڑا ویسل ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور جو چائنا نے ان کو اسلحہ دیا ہوگا، ویپن دی ہوگی، کوئی ٹیکنالوجی ہے اسپیس وار کے حوالے سے، سائبر کے حوالے سے، الیکٹرانک وارفیئر کے حوالے سے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں سے یہی کام ہو رہا ہے، اس جہاز کو کھنگالا جا رہا ہے کہ اس میں ہے کیا، صحیح۔ لیکن زیادہ تر اطلاعات سفارتی ذرائع سے یہ پتہ چلنی ہے کہ وہ ابھی
جس طرح پاکستان ایک اپنے طور پہ ایک کردار ادا کر رہا ہے، ان کو امریکن کو بتا رہا ہے کہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے 2.2، اور یہ باٹم لائن یہ ہے کہ اس مذاکرات کو آپ نے شروع کرنے ہی کرنے. تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ آج ویسل چھوڑ دیا جائے گا، اور ایک قسم کی یہ شرط رکھ دی گئی ایران کی طرف سے. دیکھیں ان کو بھی دیکھیں معروف وہاں پہ بھی پتہ ہے پاور سینٹر بہت زیادہ ہے وہاں پہ. آپ دیکھ لیں جس طریقے سے پاسداران انقلاب کا ایک رول ہے، پھر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر جہاں سپریم لیڈر بیٹھتے ہیں ان کا ایک وہ ہے. تو ڈیسیژن میکنگ میں ہارڈ لائنر کا بڑا رول ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب مسعود پشکیان صاحب نے ایک قسم کی معافی مانگی تھی جب حملہ کیا گیا تھا دوسری تیسری مرتبہ اپنا جی سی سی ممالک خاص طور پہ سعودی عرب پہ، تو اس معافی کے بعد اتنا ہارڈ لائنرز کو سختی سے لیا تھا، ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ اپنا بیان واپس لیں، تو مسعود پشکیان نے اپنا بیان واپس لے لیا تھا. تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ جس طرح ہارڈ لائنر کرواتے ہیں، اسی طرح امریکہ میں بھی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. پچھلے 250 سال کی تاریخ میں ان کے 3 بلکہ 50 سالوں میں تو ایک آئی پیک ہے جو اسرائیلی امریکن پبلک افیئر کونسل ہے جو پیسہ دیتی ہے چلاتی ہے سارے معاملات کو، اور ان کی جو ہے ایک اپنا امریکن ملٹری کمپلیکس. ٹھیک ہے احتشام صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. نغمانہ صاحبہ آپ کی جانب بڑھیں گے. جی نغمانہ صاحبہ آپ کی جانب. جی 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 بولیں احتشام صاحب. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ نہیں چاہتے جنگ ہو، لیکن ان کی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے نا وہ ان کی بڑی سخت مخالفت کر رہی ہے کہ یہ بغیر تیاری کے گئے جنگ کو واپس لانا چاہیے. تو اس کو دیکھتے ہوئے سارے چانسز لگ رہے ہیں. باٹم لائن یہ کہ یہ 2.0 ضرور ہوں گے. اس کے لیے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدگمانی کی فضا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے پاکستان سارے ایفرٹ کر رہا ہے. جی معروف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.